جو اپنے چہرے کو رخسار کو پیٹے، وشق الجیوب وداع بداع الجاہلیہ، اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی طرح جو ہے وہ پکارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا کسی کی شہادت پر، کسی کی وفات پر افسوس کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، اور افسوس کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 دن تک آپ افسوس کر سکتے ہیں، سوگ بنا سکتے ہیں، اور شوہر کے لیے، شوہر کا جب انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے ہے کہ وہ 4 مہینہ اور 10 دن تک سوگ بنائے گی، عدت گزارے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ جو ہے شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ضرب الوجوہ، جو اپنے چہرے کو، رخسار کو پیٹے، وشق الجیوب وداع بداع الجاہلیہ، اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی طرح جو ہے وہ پکارے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو لہذا چہروں کو پیٹنا، رخسار کو پیٹنا، اور سینہ گوبی کرنا، اپنے گریبانوں کو پھاڑنا اور جاہلیت کی طرح پکارنا، تو یہ سارے کام مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا لیس منا، وہ اس کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین، شہادت ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں جو یزیدی ٹولے کا جو مقابلہ کیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور آپ نے حق کو غالب کیا، اور کسی قسم کی آپ نے بزدلی نہیں دکھائی، آپ نے جو ہے وہ شیروں کی طرح جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کے گھر والوں نے اتنی عظیم الشان قربانی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر شہادت کا اعزاز دیا۔ تو ان کے بعد جو اہل بیت بچے، اور آپ دیکھیں ان کا کیا اسوہ رہا، اور وہ ان کا کیا طریقہ رہا۔ حضرت زین العابدین جتنے سال بھی زندہ رہے، ان کا کیا طریقہ کار تھا، اور ان کی زندگی میں بھی کئی دفعہ محرم الحرام کا مہینہ آیا، 10 محرم کا دن بھی آیا، لیکن ان کا جو اسوہ تھا وہی اسوہ ہمارے نانا، ان کے نانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جو ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو لہذا ہمیں اہل بیت کے اسوے کو اپنانا ہے، ہمیں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ لہذا ناظرین، شہداء کی فہرست تو بڑی لمبی ہے، اور یقینی طور پر ان شہداء کی فہرست میں سب سے اونچا مقام جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اسی فہرست کے اندر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور شہید حق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور شہداء بدر بھی ہیں، شہداء احد بھی ہیں، تمام غزوات کے شہداء ہیں۔ تو وہ 70 جو صحابی حافظ قرآن جو شہید ہوئے وہ بھی ہیں۔ تو لہذا یہ سارے شہداء تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو جو حضور کا طریقہ کار تھا، جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، جو اہل بیت عظام کا طرز عمل تھا، وہی طرز عمل ہم سب کو اختیار کرنا ہے، اور وہی صحیح طریقہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے جو ہے وہ آپس میں جو ہم آہنگی ہے وہ بھی پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت عظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ناظرین، جیسی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، تو میں یعنی ہر سال اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بحثیں کہ بھئی واقعہ کربلا، اس کا پس منظر، اور پھر اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، اور پھر یہ اختلاف اور مباحث، اور پھر ایسا ٹینشن کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیمینارز ہوتے ہیں، بین المذاہب، بین المسالک سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں،
اور ایک دوسرے کے حق میں قراردادیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی کسی قسم کا کوئی واقعہ رونما ہو، کوئی سانیہ نہ ہو. تو اور یہ جیسی محرم کا مہینہ آئے گا اس مہینے کے اندر یہ معاملات شروع ہو جائیں گے. تو لہذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے بھائی. ہمیں جو ہے دونوں جانبین سے، اچھا جو اہل تشیع حضرات ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ مناقب بیان کریں اور ہم بھی بیان کرتے ہیں اہل بیت عظام کے، لیکن ان کے مناقب کے آڑ میں صحابہ کرام کی تنقیص نہیں کرنی چاہیے، صحابہ کرام کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اور آپ جو ہے وہ صحابہ کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں، ازواج مطہرات کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں، بنات رسول کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے فساد پھیلتا ہے. تو ابھی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، شیعہ عالم دین ہیں جواد تقوی صاحب. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ جی جو صحابہ کی توہین کرتا ہے، جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، جو واعظ اور خطیب اور ذاکر، اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. کہا کہ پہلے وہ مجلس پڑھتے تھے 15 لاکھ روپے لیتے تھے، اب جو ہے 35 لاکھ روپے لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں یوٹیوب میں موجود ہے جواد تقوی صاحب کا، یہ وائرل ہوا ہوا یہ کلپ. تو انہوں نے کہا کہ اس کی اور زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.